سلیم سے چانی صاحب، ابھی جو بات کی زاہد منصوری صاحب نے اور جو نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ کیوں یہاں کا نوجوان مایوس ہے یا کیوں ملک چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی ہیں معاملات جیسے کہ زاہد منصوری صاحب نے کہا؟ اور اگر ایسے ہیں تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے آئی پی پی کمپنی سے معاہدے کیے، انڈسٹریز کو مجبور کیا کہ وہ شہر چھوڑ کے ملک چھوڑ کے بیرون ممالک میں منتقل ہوں. اور آپ کے سامنے جب خان صاحب کے دور کے اندر میں، عمران خان صاحب کے دور کے اندر میں 45.5 لیکس جابس جو ہے وہ کریٹ ہوئی پرائیویٹ سیکٹر میں. کراچی کا نوجوان ٹیلنٹڈ نوجوان ہے، اس کو سرکاری ملازمتوں کے پیچھے لگے بغیر وہ ہر محکمے میں کام کر سکتا ہے، مگر اپورچونٹی تو ہو. اس کو تو اپورچونٹی نہیں ملتی، چاہے کراچی کا ہو چاہے پاکستان کا ہو. آج کل ان کو اپورچونٹی نہیں مل رہی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں. مواقع مل نہیں رہے یا دیے نہیں جا رہے؟ مواقع کم کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے بیرون ممالک جائیں. گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا؟ گورنمنٹ کو فائدہ سلیم صاحب اس سے تو نقصان ہوگا نا گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کو نقصان نہیں ہو رہا نا، گورنمنٹ نے تو ہمیں الجھا کے رکھا ہوا ہے. دیکھیں انڈسٹری ہماری بند ہو رہی ہیں، ٹیلنٹڈ نوجوان ہمارا باہر جا رہا ہے اور ہم یہاں بیٹھ کے سرکاری ملازمتوں میں کوٹے کے لیے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہوں گے کہ بھئی ہمارے لوگوں کو ملازمت نہیں مل رہی ہے، وہ کہے گا ہمارے پنجابیوں کو ملازمت نہیں مل رہی ہے، وہ کہے گا ہمارے سندھیوں کو ملازمت نہیں مل رہی. ہم انہی چکروں میں الجھے رہیں گے اور یہ اوپر بیٹھ کے ہماری معدنیات کو اور ہمارے ملک کو لوٹتے رہیں گے اور اسی طرح میں یہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھاتے رہیں گے. تو آپ بتائیں، چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے سلیم صاحب. یہ چھوٹا معاملہ اس وجہ سے ہو گیا، یہ چھوٹا معاملہ اس وجہ سے جب ٹریلینز آف ڈالرز کے معدنیات لٹ کے بیرون ممالک چلی جائیں تو یہ بتائیں نا، یہ چند کروڑ کی یا چند ارب کی یا چند خرب کی روپوں کی یہ جو ملازمتیں تو کئی حیثیت نہیں رکھتی اس کے سامنے جو ہم لوگ جتنی مالیت کے ہم لوگ پاکستان لٹ چکا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ پاکستانی قوم جو لٹ رہی ہے، بیرون ملک جو جانے والے لوگ ہیں، وہ جو پاکستان میں رہتے ہیں، وہ سب مل کے ایک پلیٹ فارم پر آئے اور ایک پرامن احتجاج کریں اور نکلیں اپنے حق کے لیے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں 25,000 پہ تنخواہ والا کیا 60 روپے یونٹ افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا گیس کے اتنے ہیوی بل افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا اپنے گھر کا رینٹ دے پا سک رہا ہے؟ آپ لوگوں 12 کروڑ لوگ جہاں غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہوں، وہ وہاں پہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. جو اشرافیہ جس طریقے کی باتیں کر رہی ہیں، اور الیکٹرک بسوں کو دکھا رہی ہیں ہمیں، اور الیکٹرک ٹرینوں کو دکھا رہی ہیں. الیکٹرک ٹرینیں اور الیکٹرک بسیں کیا کریں گی؟ یہ بتائیں مجھے. جو 12 کروڑ عوام غربت کی لکیر کے نیچے گئے، ان کے لیے کیا کیا آپ لوگوں نے؟ آپ تو مزید غربت کی لکیر کے نیچے لوگوں کو گھسیٹ رہے ہو، آپ مزید لوگوں کو ڈال رہے ہو غربت کی لکیر کے نیچے. تو جب تک عوام کو غربت کی لکیر سے اوپر لانے کے اقدامات نہیں کیے جائیں گے، جب تک روپے کی ویلیو کو بہتر نہیں کیا جائے گا، جب تک ہماری معدنیات کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی جائے گی. آپ بتائیں فارم 47 کی ایک 2 نومبر کی حکومت دولت مشترکہ جو انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس نے اس کے جو ہے نا وہ رپورٹ کو چھپایا کہ یہ دھاندلی زدہ حکومت منتخب ہوئی ہے. اب آپ بتائیں کہ انٹرنیشنل سازش ہوئی اس ملک کے خلاف، ایک انٹرنیشنل سازش ہوئی اس ملک کے خلاف، اور یہ رپورٹیں چھپا کے دنیا کے نے مل کے، جو دنیا کے انٹرنیشنل مافیا، انہوں نے پاکستانی مافیا سے مل کے پاکستانی عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے اور 12 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے ڈالا ہے. جس کا احساس ان کو آج نہیں ہے، مگر جب اللہ کے حضور ان کو جواب دینا ہوگا تب ان کو پتہ پڑے گی کہ انہوں نے کیا کیا تھا. سلیم صاحب سے بات کر لیتے ہیں نا. سلیم صاحب بولنا چاہیں گے کچھ؟ آپ نے بھی تو 3.5 سال حکومت کی ہے، کراچی کی طرف تو خیر آپ نے بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ کچھ آپ اس پہ ضرور فرمائیں. دیکھیں کراچی پہ نہیں دیکھا، یہ تو آپ کا الزام ہے. اچھا، میرا الزام نہیں ہے، اربوں روپے جو ہے یہ تو عوام کہتی. دیکھیں ہم اینکر کچھ نہیں بولتا، یہ عوام کے سوال ہوتے ہیں جو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. جی، اربوں روپے کا بجٹ جو ہے ایم این ایس سے کو دیا گیا تھا. اب ایم این ایس نے کہاں خرچ کیا؟ اس میں پی ٹی آئی کے ایم این ایس بھی تھے اور ایم کیو ایم کے ایم این ایس بھی تھے. تو میرے خیال سے تمام ایم کیو ایم تو آپ کے ساتھ ہی تھی حکومت میں. میں وہی عرض کر رہا ہوں، میرے خیال سے ایک پروگرام آپ کریں. اب ان کی باری. میرے خیال سے ایک پروگرام آپ کریں جس میں سارے ایم این ایس کو یہاں پہ بلائیں، ٹھیک ہے، ان کو بٹھائیں یہاں پہ، ان سے پوچھیں بھئی آپ کو کتنا فنڈ ملا اور آپ نے کہاں پہ لگایا ہے، کتنا لگایا، تاکہ حقیقت عوام کے سامنے آئے. تو یہ تو گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ ہوگا نا، یہ تو آن ریکارڈ ساری چیزیں ہمیں بتانے کی کیا. گورنمنٹ کے پاس ہوگا، مگر آج تک کبھی گورنمنٹ کا ریکارڈ آپ کو دیا گیا ہے؟
مجھے بتائیں نا ابھی چیئرمین ٹاؤن چیئرمین کا کتنا بجٹ ہے آپ کو پتا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ ٹاؤن چیئرمین کو کتنے ارب مل رہے ہیں سالانہ ترقیاتی فنڈ کے؟ نہیں پتا ہے. میئر کو کتنے ارب دیے جا رہے ہیں سالانہ ترقیاتی فنڈ کے؟ سی ایم صاحب کے البتہ معلوم پڑی ہے جو اسمبلی میں تقریر کی تھی ایم کیو ایم کے ایک ایم پی اے صاحب نے کہ 1141 ارب روپے صرف ایک سی ایم صاحب کے ہاتھ کے اندر ہے, وزیر اعلیٰ صاحب کے ایک ہاتھ میں ہے. تو وہ چاہے تو آپ کو پتا ہے اس سے کراچی پورا سندھ کا نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے اگر ایماندارانہ طریقے سے خرچ کیے جائیں, جبکہ جس کی کوئی امید ہی نہیں ہے. ایماندار طریقے سے کیا آدھے بھی خرچ نہیں ہو رہے, آدھے کے آدھے بھی خرچ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس چیئرمین کو کتنا پیسہ دیا گیا, کتنا فنڈ گیا. کوئی ہونا یہ چاہیے کہ جیسے کہ ایم پی کہیں آفس میں ہے تو ایم پی کے آفس کے اندر میں پوری شیٹ ہونی چاہیے, ریکارڈ ہونا چاہیے, اتنا فنڈ دیا گیا اس کا یہ لیلا صاحبہ سے پوچھتے ہیں, چیئرمین ہے ٹاؤن چیئرمین ہے, سب لسٹ ہونی چاہیے کہ ہم نے سالانہ اتنا مل رہا, ہم نے یہاں پہ خرچ کیا, تاکہ عوام کو بھی معلوم پڑے کہ بھئی ان کو جو مل رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے. سوئی گیس والوں نے ان کو 12 ارب اور جو یہ کرپشن کا سسٹم کیا گیا ہے, یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے مشترکہ سسٹم کہ اتنا پرسنٹ اس کا, اتنا پرسنٹ اس کا, اتنا پرسنٹ اس کا. تو آپ بتائیں اس کے بعد جو 30-35% بھی سے بھی کم بچتا ہے وہ عوام کے اوپر لگتا ہے, وہ بھی تھوک پٹی لگ جاتا ہے, وہ بھی کام پراپر نہیں ہوتا. اچھا, سیاسی ماحول اب کچھ ہمیں درجہ حرارت جو ہے ہمیشہ کی طرح کبھی بڑھ جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے. پی ٹی آئی کا کیا رویہ کیا ہے, کیا کردار کیا ادا کر رہی ہے پی ٹی آئی سیاست میں؟ کبھی ان کے استعفوں کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں, کبھی کمیٹیوں کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں, کبھی اندرونی اختلافات کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں. تو کہیں اسٹیبلٹی ہے آپ کی پارٹی میں؟ جی, ہماری پارٹی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ میں اسٹیبل ہے. اچھا. اور ہمارا لیڈر عمران خان ہے. باقی جو اگر آپ کو استعفوں کا جہاں تک تعلق ہے تو اگر جس طریقے سے 9 مئی کے جھوٹے کیسز کے اندر میں لوگوں کو نااہل کر کے ہمیں اپوزیشن سے ہٹانے کی سازش کی گئی ہے, اور خان صاحب نے واضح طور پہ کہا تھا کہ جو میرے بیانیے کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ ریزائن کرے. تو اس وجہ سے بہت سے جو اپنے خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے ان میں سے کچھ نے ریزائن کیا. تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن آپ کے جو قائد ہیں, آپ کے جو بانی ہیں, انہوں نے ہی تو کہا ہے کہ استعفے دے دیں. سر وہ کمیٹیوں سے استعفے دینے کا بولا ہے اور دے رہے ہیں لوگ, 100% دے رہے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ جو آپ بتا رہی تھی کہ کچھ ایم این ایز نے ریزائن کیا, تو میں وہ کہہ رہا ہوں جو خان صاحب نے کہا تھا کہ جو بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے, جو بھی ایم این ایز, جو بھی ایم پی اے, جو بھی عہدیدار جو خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتا, جو کہ خان صاحب کا بیانیہ پاکستان کی عوام کا بیانیہ ہے, ان کا ذاتی بیانیہ نہیں ہے. پاکستان کی عوام کا حق مارا گیا ہے, پاکستان کے عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. فارم 47 کا تاریخی رزلٹ بنایا گیا جو کہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے. آپ کو پتہ آئین کے اندر میں جو ہے الیکشن چوری کرنا آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ جن لوگوں نے کیا ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. اصولاً جب بھی قانون کی حکمرانی آئی تو آپ دیکھیں گے یہ سب قانون کے دائرے کے اندر میں قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, ایک جگہ اب دیکھیں جو بیانات کا سلسلہ ہے, آپ کی پارٹی کے مختلف رہنماؤں کے جو بیانات آتے ہیں, بڑا ان میں اختلاف بھی فیل ہوتا ہے, مختلف بیانات سامنے آ جاتے ہیں. علیمہ صاحبہ نے بھی بیان دیا کہ جو میرے بھائی کہیں گے وہی درست ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ کی پارٹی کے جو دیگر رہنما ہیں ان کے بیانات میں کیوں اختلاف آتا ہے, ان میں کیوں؟ اب آپ امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کے آپ دیکھیں بیانات, مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بنیاد کے ساتھ ہیں, آپ کے روٹ لیول سے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. کیا ایسی وجوہات ہیں؟ دیکھیں خان صاحب نے ایک کلیئر آپشن دے دیا ہے. میں نے پھر دوبارہ وہی بات ریپیٹ کروں گا, چاہے علی امین گنڈاپور جو چل سکتا ہے وہ چلے, جو نہیں چل سکتا وہ سائیڈ ہو جائے. گنڈاپور ہو یا کوئی اور, اگر خان صاحب کے بیانے پہ نہیں چل سکتا ہے تو اس کے لیے دروازہ کھلا, وہ پی ٹی آئی سے آؤٹ ہو جائے. اچھا. تو یہ تو خان صاحب کا کھلا آپشن ہے. انہوں نے کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی ہوئی کہ ہمارے ساتھ بیٹھو, کیونکہ خان صاحب کی آواز جو ہے وہ عوام کی آواز ہے. اچھا. اور عوام جو چاہتی ہے وہ ملک میں انصاف چاہتی ہے, عوام جو چاہتی ہے کرپشن کا خاتمہ چاہتی ہے, عوام چاہتی ہے کہ ان کے بچوں کو تعلیم ملے, عوام چاہتی ہے کہ جو 12 کروڑ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے وہ غربت کی لکیر سے باہر ہیں, عوام کے مسائل حل ہوں. عوام جو ہے وہ یہ جس طریقے سے لٹ رہی ہیں پاکستان کی معدنیات, اور جس طریقے سے فارم 47 نے امریکہ اور دیگر ممالک سے معاہدے کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں, ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایگریمنٹ کرے فارم 47 کے جعلی حکومت. ان کو کوئی اختیار نہیں ہے اس کے وہ عوام کے جو چیزیں ہیں وہ برائے فروخت پہ لگائیں اور بیچیں.
मगर बिक रही हैं और बेच अभी रहे आप हैं। नहीं समझते कि कितना काम किया है वजीर आजम साहब मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं, सीएम पंजाब दौरे कर रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े दौरे किए हैं पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा करने के लिए, तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल मस्बत असरात इमेज मुरतब अच्छा होंगे? करने का जहाँ तक ताल्लुक है, अभी आपके सामने की बात है जी कि ये जो क्रिकेट के अंदर में जो हुआ तो मैच रहे, एक तो फर्स्ट दो बातें हुई, एक छोटी बात हुई कि मैच रेफरी ने कहा आप हाथ नहीं मिलाओगे, ठीक है, मगर इससे कई गुना बड़ी बात हुई क्या? कि इंडियन टीम का कैप्टन इधर बैठ के ऑपरेशन के दहशतगर्दी की और पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के लोग इसमें इन्वॉल्व है। अरे आप क्रिकेट खेलने आए हो या आप सियासत करने आए हो? आप बताएं, जब उसके ऊपर किसी ने बयान नहीं किया, उसके ऊपर किसी ने एक्शन लेने का नहीं कहा कि इसने सियासी बातें क्रिकेट के प्लेटफॉर्म अब क्यों तो यूज किया? एक्शन लिया मगर गया, नहीं बयानात सर, भी आए, नहीं, सलीम साहब, अभी तक किसी मोहसिन मोहसिन नकवी ने साहब ने बोला। कोई एक लफ्ज नहीं कहा कि इंडियन कैप्टन ने ये कैसे कहा, एक लफ्ज उसके मुंह से नहीं निकला मोहसिन नकवी के। वो मैच रेफरी के लिए जरूर कहा है कि वो माफी मांग ली है ना मैच तो मैच रेफरी के क्या औकात है? अच्छा। इंडियन टीम का कैप्टन खड़े रह के हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा और यहाँ से किसी को जवाब देने की तौफीक नहीं है। हमारी इंटरनेशनल तौर पे तो उन्होंने ये हाल किया और तो बेरमन बुनियादन मुल्क चले मरसूस जाए। पे हमने जवाब दे पाकिस्तान तो का दिया पासपोर्ट- सलीम साहब, पाकिस्तान का हम जवाब पहले दे चुके हैं। नहीं दिया, कोई नहीं दिया। पाकिस्तान का पासपोर्ट लास्ट 5 नंबर में आ रहा है, पाकिस्तान का पासपोर्ट लास्ट 5 नंबर में आ रहा है। इंटरनेशनली हमारी ये इज्जत हो रही है। ये खाली पीली अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं मेकअप करके और लोगों में जाके टिकटॉक बना के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमने 20 लाख घर बना दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आज अलीपुर और जलालपुर में आप जाके लोगों की हालत देखें, आप परेशान हो जाएंगी कि मैं किधर आ गई हूँ। आखिर ये सिलसिला जो है वो खत्म होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी चले अवाम पाकिस्तानी अवाम तो ठीक है, इंटरनेशनल माफिया और नेशनल माफिया ठीक है, अपनी आखिरत की फिक्र करे और मुल्क को छोड़े, जान छोड़े। इस चले मुल्क की। पासपोर्ट की तो हम बात करेंगे, ये तो नेशनल इशू है। अभी थोड़ी सी अगर बात हम कराची की जहां हम बैठे हुए हैं, जहां पे हम रह रहे हैं, वहां की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आपके भी तो 3 टाउन है पीटीआई के, कोई टाउन आपने मॉडल टाउन बनाया? देखिए, टाउन कोई भी मॉडल टाउन नहीं बना है अच्छा। पूरे शहर के अंदर में। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए पब्लिक को ठीक है। कि हमारे टाउन चेयरमैन को क्या मिल रहा है और वो क्या लगा रहा है, उसके इल्म में होना चाहिए। कराची का आवाम बाशऊर आवाम है, वो हिसाब लेना जानते हैं, मगर अगर हिसाब दिया जाए तो हमारे चेयरमैन का मालूम होना चाहिए, हमारे मेयर्स का मालूम होना चाहिए कहाँ लग रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमारे सीएम का मालूम होना चाहिए अच्छा, कि आप उसके लोग- पैसे कहाँ जा रहे हैं, किधर लग रहे ठीक हैं। है। और ये जो इन्होंने ये जो एमपी को यही बजट मिल रहा है, एमएनए को यही बजट मिल रहा है, सेनेटर्स को यही बजट मिल रहा है, बल्दियात को यही बजट मिल रहा है, ये सब किस काम के लिए? अच्छा, इसी काम के मुर्तजा लिए। नवाब साहब और का काम कुछ भी नहीं हो रहा है। मुर्तजा नवाब साहब का एक बयान, उन्होंने कहा कि एमक्यूएम और जमात के लोगों ने बड़े पैसे खाए हैं, ये जो फंड्स चेयरमैन की बात उन्होंने की। आपके चेयरमैन पे भी कोई एलिगेशन लगा है, कोई इल्जाम तो नहीं लग गया? देखिए, हर किसी को अपने अमाल का खुद जवाब देना है। अच्छा अगर मेरे किसी चेयरमैन ने कुछ गलत किया है तो उसको खुद जवाब देना, मुझे इसका जवाब नहीं देना। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, ठीक मैं है, ये जरूर जाहिद साहब से कहूंगा, बात चाहे मेरा चेयरमैन हो, चाहे इनका चेयरमैन हो, या चाहे किसी का भी चेयरमैन हो, गलत करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अवाम को अवाम का हक मिलना चाहिए, बिल्कुल। अवाम के पैसे अवाम के ऊपर खर्च होने चाहिए, किसी की जेबों में नहीं बहुत जाने कुछ चाहिए। होना चाहिए। और बहुत लैला परवीन साहिबा ने कहा कि आने वाले वक्तों में हम शहर कायद को एक अलग ये आने रंग वाले में वक्त देखेंगे। अभी खत्म नहीं होते, ये आते ही रहते हैं खाली। और आप यकीन करें कि आज से कुछ अरसा पहले यही बात कही थी और हमने एक नया रंग देखा कराची का, जहां सिर्फ गटर बह रहे होते हैं, जहां कोई रास्ता नहीं होता और जहां टैंकर्स के नीचे आवाम ऐसे कुचले जा रहे हैं कि जिसको डंपर माफिया मतलब हम किसी भी चीज को उठा के देख लें, माफिया हमारे सामने आ जाता। लास्ट मिनट रह गया, सलीम सचवानी साहब आपसे भी पूछना चाहूंगी, कोई मैसेज देना चाहें तो जरूर बात कीजिए। मैसेज हम इसमें सिंपल सी बात फिर वही घूम फिर के आ जाएगी कि करप्शन करप्शन और करप्शन। जब तक इसका खात्मा नहीं होगा हम इसी तरह रोते रहेंगे, इसी तरह बिलखते रहेंगे, इसी तरह सिसकते रहेंगे। आपके सामने एक ही वतेरा अपनाया हुआ है, चाहे एमएनएस हो, चाहे एमपीएस हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे टाउन चेयरमैन हो, चाहे मेयर हो, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, ये सारा का सारा एक ही सीन चल रहा है कि खाओ पियो मौज करो और मुल्क की कोई फिक्र नहीं, आवाम की कोई फिक्र नहीं। अच्छा।